اللہ تبارک تعالیٰ نے جس وقت ناچ گانے کا زور تھا اس وقت داؤد علیہ السلام کو زبور دے کے بھیجی اس گانے بجانے کی ٹکر پہ. داؤد علیہ السلام ایسی زبور پڑھتے تھے جو لوگ دنیا میں گانے نہیں سنتے ہیں اور اپنے کانوں کو فحاشی سے بچاتے ہیں، وہ قیامت کے دن داؤد علیہ السلام سے زبور سنیں گے. اور جب اللہ ان سے پوچھیں گے بھائی تمہیں مزہ ہے؟ کہا یا اللہ بہت مزہ ہے، میں نے تو ایسا مزہ کبھی لیا ہی نہیں، ایسا کلام کبھی سنا نہیں. تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ. تو لوگ کہیں گے جنتی جو ہیں جی اللہ سنا دیں. تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے اور کہیں گے اے میرے نبی آؤ آ کے سورہ یاسین میرے بندوں کو سناؤ. ہم سب سورہ یاسین سنیں گے. جب لوگوں کو اور مزہ آئے گا تو اللہ کہیں گے اس سے بہتر سناؤ. لوگ کہیں گے اس سے بہتر کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سورہ رحمان پردے ہٹیں گے اور خود سامنے آ کے ہم سب کو سورہ رحمان سنائیں گے. میرے پیارے دوستوں اور میری بہنوں، جب زبور آئی، جب میڈیا کا جب گانے بجانے کا دور تھا، اس کے بعد جب طب کا زمانہ تھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو طب کے زور پہ ایسا زبردست عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا. پھر جب جادو کا زمانہ تھا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزے دیے اور جادو کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. جب شاعری کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسے معجزے کے ساتھ شاعری کے طور پہ بھیجا. شاعر حیران پریشان، یہ کلام تو مخلوق کا ہو نہیں سکتا. آج میڈیا کا دور ہے، اللہ سب کو میڈیا کی لائن کے لوگوں کو سے دکھا رہے ہیں، دیکھو کامیابی کہاں ہے، ناکامی کہاں ہے. آپ میڈیا کے اور لوگ دیکھ لیں، مائیکل جیکسن کو دیکھ لیں، بیچارے کا اینڈ کیا ہوا ہے. وہ بیچارہ ڈپریشن اور ڈرگس کے اوور ڈوز سے مر گیا. ابھی دنیا کے ایک بہت بڑا سنگر تھا جو بچپن میں بھی اس کا فین تھا، اس کا نام تھا پرنس. ابھی اس نے خودکشی کر لی. میں US میں تھا، اس نے خودکشی کر لی. اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی نا. ہم یہ جو محنت کر رہے ہیں دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں. میرے پاس گھر اچھا ہو، اس کا گھر جو ہے اتنا اچھا تھا کہ اس کے گھر کے مین گیٹ کی اور اس کے گھر کے دروازے کی 1 کلومیٹر کی ڈرائیو تھی. ایسا گھر تھا. اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، مرسیڈیز نہیں تھی، اس کا اپنا پرائیویٹ جیٹ پلین تھا اور ایسا خوبصورت پلین. ہر لڑکی اس کا دیوانی، ہر لڑکا اس کا دیوانہ. مال اس کے پاس زبردست، سب کچھ دنیا کی چیزیں تھیں، لیکن سکون نہیں تھا. آج اس نے خودکشی کر لی. میرے پیارو اب تو یعنی یہ تو کوئی چھپی ڈھکی بات ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یار قرآن، بعض لوگ کہتے ہیں یار نعوذ باللہ یار یہ پرانی کتاب ہے، آپ جو ہیں اس کا غلط مطلب نکالتے ہیں. ایسا تو کوئی مسلمان نہیں ہے جو قرآن کو غلط کہے، لیکن کہتے ہیں جی آپ اس کے ترجمے غلط کرتے ہیں، آپ اپنی مرضی کا دین نکال لیتے ہیں. میرے پیارو قرآن سب کو ہدایت تھوڑی دے گا. یہ گاڑی جو ہے سب کے لیے تھوڑی ہے. گاڑی تو صرف گاڑی بیٹھنے میں سب کے لیے ہے، لیکن گاڑی چلائے گا صرف ڈرائیور. اگر نان ڈرائیور ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا گاڑی کو تباہ کرے گا. لوگوں کی جان کا بھی خطرہ، اپنی جان کو بھی خطرہ ہے. اس لیے قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دیکھو اس سے سب کو ہدایت نہیں ملے گی، یہ صرف ہدی للمتقین ہے. اگر تم متقی نہ بنے تو قرآن تم کو گمراہ کر دے گا. یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا. قرآن کثیر لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور کثیر کو جنت میں ڈالے گا. میں آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا ہوں. قرآن کس کو جنت میں ڈالے گا ہمیں کیا پتا. ہم تو آج بالکل آنکھوں سے، بالکل جیسے لوگ آنکھوں سے اندھے ہوتے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، ان کو سانپ اور رسی میں تمیز نہیں ہوتی. جن کے اندر تقویٰ نہیں ہوگا، جو متقی نہیں ہوں گے، وہ قرآن سے اندھے ہو جائیں گے، ان کو قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا. میں نے بھی قرآن سنا ہے، میں نے بھی بیانات سنے، لیکن مجھے قرآن سے کبھی ہدایت نہیں ملتی تھی. مجھے کیسے پتہ چلے گا میں ہدایت کے راستے میں؟ وہ بھی قرآن بتاتا ہے، وہ بھی ہمیں باہر جانے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلا جو یہ ہمیں مسئلہ ہے نا، یہ جو ہم دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، اس لیے لگا رہے ہیں کہ میری دنیا بن جائے. اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے آج تک کسی کو دنیا کی دوڑ لگاتے دنیا بنتی نہیں دیکھی. نہ مائیکل جیکسن کی بنی، نہ پرنس کی بنی. جنید جمشید مرحوم اور میں بچپن میں، جب ہم جوان تھے، بچپن جوانی میں، ایک سنگر تھا نروانہ میں، کرٹ کوبین. اس نے 2 سال میں 3 سال میں سارے ریکارڈز توڑ دیے. ہوا کیا کہ رات کو اٹھا، بیوی سے کہا میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہا ہوں؟ ریوالور نکالی اور اپنے منہ میں 6 گولیاں مار کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. ہم آسٹریلیا گئے تو ہمیں پتہ چلا ان ایکسیس کا لیڈ سنگر جو ہے نا آج سڈنی میں شو کر رہا ہے. ہماری ٹیم بڑی ایکسائٹڈ تھی. ہمیں پتہ چلا 1 رات پہلے اس نے پنکھے کے ہک کے ساتھ پھندا لگا کے خودکشی کر لی. اس کو کیا ہو گیا؟ یہ تو آسٹریلیا کا ٹاپ آدمی تھا، یہ تو بلینر تھا. انسان کے 2 شوق ہوتے ہیں، مشہور ہو جاؤں اور امیر ہو جاؤں. یہ تو سب کچھ تھا. تو یہ کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس نہیں، پرسنل ریسرچ سے بتا رہا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا، ہر عورت مرد میں اللہ، ہر نفس میں اللہ نے 2 خواہشات رکھی ہیں، حب جاہ اور حب مال.
مال کی محبت اور نفس کی محبت ہے. بھائی آپ تصویریں کھینچو گے تو ڈسٹریکشن ہوگی نا, وہ سارے آپ کی طرف دیکھیں گے نا پلیز. تو مال کی محبت اور جاہ کی محبت, مجھے لوگ پہچانے, میرے پاس مال ہو تاکہ میرے کام بن جائے. مائیکل جیکسن, کرٹ کوبین, ان ایکسس کا لیڈ سنگر, میراڈونا فٹ بال کا ٹاپ, دنیا اس 100 سال کا سب سے بڑا ایتھلیٹ میراڈونا, کیا حال ہے اس کا. تو میں ان آنکھوں سے نہیں, میں ان آنکھوں سے پوری دنیا ٹریول کر کے بتا رہا ہوں. میں یو ایس کینیڈا بہت گیا ہوں, میں یورپ بہت گیا ہوں, میں انڈیا شری لنکا بنگلہ دیش بہت گیا ہوں, میں آسٹریلیا نیوزی لینڈ ٹریول کیا ہے, پاکستان پورا ٹریول کیا ہے. آج تک ایک دنیا دار آدمی کو بھی میں نے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا, چاہے وہ ڈبل PhD ہے, چاہے وہ بلینر ہے. میں ساؤتھ افریقہ میں جو ہمارا کرکٹ میچ پہلا ہوتا تھا, وہ بلینر آدمی ہے جو گولڈ مائن کا مالک ہے. ہمارا پہلا فرینڈلی میچ اس کے گھر میں گراؤنڈ ہے, اس کے گھر کے اندر کرکٹ گراؤنڈ ہے, پورا کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں ہوتا تھا. میں نے اس کی زندگی بھی دیکھی ہے, میں نے پوری دنیا پھر کے دیکھ لی ہے. ایک آدمی بھی جس لائنوں میں ہم لگیں ایک کو بھی کامیاب نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ دل کا سکون. میں نے دل کا سکون کسی کے اندر نہیں دیکھا. کامیابی کیا ہوتی ہے؟ مجھے رات کو نیند آئے. پوری دنیا رات کی نیند سے محروم ہے. جب سونے کا وقت ہے جاگتے ہیں, جب جاگنے کا وقت ہے اس وقت نیند آتی. کبھی آج تک کسی کیشیئر کو نوٹ گنتے ہوئے نیند نہیں آئے گی, لیکن جو تسبیحات پڑھتے ہیں وہ آدھی تسبیح میں ان کو نیند آ جاتی ہے. میرے پیارے دوستو, بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہم نے موت سے پہلے حل کرنا ہے. یہ جو ایگزامینیشنز ہیں نا, یہ خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے, اگلے سال پھر ہم ایگزامینیشنز دے دیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ قبر کے ایگزامینیشن میں فیل ہو گئے تو اللہ نے اس آدمی کا نعرہ قرآن میں بیان کیا ہے. وہ کہے گا, یا اللہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا, میں نے ان کانوں سے سن لیا, فرجعنا نعمل صالحا, اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے, اب میں نیک عمل کروں گا. انا موقنون, اے اللہ مجھے پورا یقین آ گیا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مرنے سے پہلے تو موقع ہی موقع ہیں, اتنے موقع ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی ایک آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں تھا, جس کی گناہ کی نحوست سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اس نے دل میں توبہ کر لی. موسیٰ علیہ السلام آئے, اس نے دل میں توبہ کر لی اور موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں چلا, اور اس کی دل کی توبہ اللہ نے سنی اور اس کو معاف کر کے بارش کر دی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, یا اللہ میں نے تو ابھی توبہ ہی نہیں کرائی, تو نے بارش کر دی. کہا موسیٰ, اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. کہ اللہ معافی مانگ لی, مجھے نام بتا. کہا موسیٰ جب گناہ گار تھا اس کا نام چھپایا تھا, اب تو میرا ولی دوست بن چکا, اب اس کا نام تجھے کیسے بتا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا. ایک آدمی نے بوکھلاٹ میں موت کے قریب کہا اپنے گھر والوں کو کہ میں بہت گناہ گار ہوں, کوئی نیکی نہیں ہے, جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا, آدھی رات سمندر میں آدھی رات خشکی میں ڈال دینا. جب وہ اللہ کے پاس پہنچا, روحیں یا علیین جاتی ہیں یا سجین جاتی ہیں. جب روح اللہ کے سامنے حاضر, اللہ نے کہا کیا کہ اللہ تیرے ڈر سے کیا. اللہ نے کہا جا تجھے معاف کر دیا, اس کو جنت میں ڈال دیا. میرے پیارے دوستو, اللہ بڑا رحیم کریم ہے, لیکن موت سے پہلے ہے. موت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب دیکھ لے گا, سنے گا اللہ لوٹا دے, تو یہ جب جہنم کو دیکھے گا تو انگوٹھا چبائے گا اور پورا بازو کھا جائے گا, اس کو ہوش نہیں ہوگا. اور کہا اتنا روئے گا یہاں کا ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. ایک آنسو اللہ کی یاد میں تنہائی میں بیٹھ کے آنسو آ گیا, یہ آنکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے روئے گی نہیں, یہ خوش آنکھ ہوگی. یہاں ایک آنسو پوری جہنم کی آگ کو بجھا دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرنے کے بعد گناہ گار اتنا روئے گا کہ اس کے آنسو کی جگہ خون نکل آئے گا, اور اتنا خون نکلے گا تو آرام سے کشتی چلاؤ گے, اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. میرے پیاروں, مرنے سے پہلے ہمیں کامیابی تلاش کرنی ہے. یہ کامیابی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ رزق کے لیے تنگ ہیں. رزق موت سے زیادہ انسان کا تعاقب کرتا ہے. اور آج مسلمان جو دنیا کا دلہا ہے کائنات کا, دلہا دلہن کی شادی پہ باراتی کس کی وجہ سے کھانا کھاتے ہیں؟ دلہا دلہن کی وجہ سے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کوئی پاگل باراتی جو ہے, دلہا دلہن جو ہے, وہ کونے میں بیٹھ کے رو رہے ہوں کہ ہائے اللہ ہمارے کھانے کا کیا ہوگا؟ یہ تو پاگل ہے جو کھانے کے لیے رو رہے ہیں. ان کی برکت سے تو اللہ باراتیوں کو کھانا کھلا رہا ہے. آج کائنات کے دلہا دلہن پوری دنیا میں رزق کے لیے ذلت اٹھا رہے ہیں. انہوں نے ایک اللہ کی غلامی کو چھوڑا, پوری دنیا مسلمانوں کو اللہ نے ان کا غلام بنا دیا, جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جانوروں سے بدتر ہے. آج ساری دنیا کے مسلمانوں کے پڑھے لکھے ان کے نوکر ہیں, اللہ کی قسم, جو اللہ نے قرآن میں کہا جانور سے بدتر ہے. کیوں میرے پیاروں؟ اور ایک کی زندگی میں نے بنتی نہیں دیکھی. ابھی یو ایس میں 2 مہینے رہا, اپنے دوستوں سے ملا, پریشان.
کوئی فیملی لائف نہیں، چہروں پہ ہلکے پڑے ہوئے، بال اڑے ہوئے، اینکیں لگی ہوئی ہیں، پیٹ نکلے ہوئے، شکل حالت عجیب سی۔ میرے پیاروں، جنید جمشید کی اینڈ آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، آپ نے پوری دنیا میں، پوری دنیا کے لوگ اس کے اسکالر کہہ رہے ہیں، اسکالر جنید جمشید۔ وہ کہاں سے اسکالر آ گیا میرے پیاروں؟ کہاں ناچنے گانے والا، کہاں لوگ برا۔ جس وقت اس کا جنازہ ہم رکھ رہے تھے تو اس وہ جو علاقہ تھا جہاں سارے بڑے بڑے مشائخ دفن ہوئے ہیں، سارے جن کے، یعنی کہا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں زندہ کی اتباع کبھی نہ کرنا، زندہ کے پیچھے کوئی میرے پیچھے چل پڑے سیدنا، نہیں، مرنے تک کوئی پتہ نہیں اس کا کیا ہو، ہمیشہ مروں کی اتباع کرنا۔ وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے، اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے، اتباع کرنا۔ وہاں سارا وہ بلاک ہے جو مرا ہوا ہے، اور کیا ان کا مرنے کے بعد لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنے۔ اس بلاک میں کونے میں جنید کو دفنایا، اس جگہ میں اور جنید کا جو بزنس پارٹنر ہے وہ سہیل، باقی تقریباً سارے علماء اور مفتی اس کے جنازے کو دفنا رہے تھے۔ یہ عزت میرے پیارے، علماء اور مفتی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی کے وارث، یہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے لوگوں کی۔ یہ وہ لوگ میرے پیاروں، جنید کا یہ کتنی عزت اللہ نے دی، یہ کیا دنیا کی وجہ سے دی؟ محمد یوسف غیر مسلم، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، 2 یا 3 سال اس نے کلمہ چھپایا۔ بعد میں جب یہ ہمارا ایک سفر ہوا سعودیہ کا، میں اس کو مس کر گیا، تو اس سعودیہ کے سفر میں پاکستان ٹیم گئی میچ کھیلنے، تو وہ میچز کینسل ہو گئے، لیکن اللہ نے شاید یوسف کے لیے نظام چلایا تھا۔ یوسف کو پتہ چلا سارے کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں، وہاں ٹی وی پہ ہر وقت طواف چلتا رہتا ہے۔ یوسف نے راشد لطیف سے کہا یار مجھے بھی کعبہ دکھا دو، میری بیوی مسلمان ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے پاسپورٹ پہ تو غیر مسلم لکھا ہے، کہا مجھے مسلمان کر دو تو میں کچھ کر دو۔ تو یوسف نے مولوی طارق جمیل صاحب کو فون کروایا، مولوی طارق جمیل صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، یوسف کی ساری ترتیب بنائی کہ عربوں کو کہا دیکھو یہ میرا آدمی ہے، یہ بہت بڑا کرکٹر ہے، بہت بڑا، اس کا وہ بناؤ، اس کا پیپر، یہ مسلمان ہے، اس کا پیپر بناؤ اور اس کو عمرہ کراؤ۔ جب انضمام کہتا ہے میں نے یوسف کا ہاتھ پکڑا، ہم تو کیونکہ اتنا پولیوشن ہو چکی ہے نا، ہمیں تو نظر ہی نہیں آتا نور، ہم تو پولیوٹڈ ہے نا۔ جو آدمی گوبر کے میدان میں بیٹھا اس کو گوبر کی بدبو تھوڑی آتی ہے نا، جو آدمی پرفیوم کی دکان میں بیٹھا اس کو خوشبو تھوڑی آتی ہے پرفیوم کی۔ گاڑی میں بیٹھے، گیلی گاڑی ہے، بدبو آ رہی ہے، 5 منٹ بیٹھے گاڑی کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اتنا ظلم دیکھ رہے ہیں، ہم اتنا آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں، ہمیں کچھ نظام نظر ہی نہیں آتا کہ اللہ کا نظام کیسے چل رہا ہے، رزق کیسے ملتا ہے، یہ بیماریاں کیوں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں کیوں آ رہی ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے ہیں سیکیورٹی مسئلہ ہے، ہم تو سمجھ رہے ہیں حکومت والے خراب ہیں، غلط، بکواس، سب غلط، کیونکہ ہماری دل اتنا اندھا ہوا ہے کہ ہم اللہ کو ہٹا کے سب کو کہہ رہے ہیں حکومت نے یوں کر دیا، ڈاکٹر نے یوں کر دیا، پولیس نے یوں کر دیا، فوج نے یوں کر دیا۔ او بھائی، ہم اتنا پولیس فوج کو بول چکے ہیں کہ ہم فرشتوں کے یقین سے نکل چکے ہیں کہ فرشتے بھی کچھ ہوتے ہیں۔ ہمیں کتوں کا یقین ہے، آیت الکرسی کا یقین ہے کہ آیت الکرسی سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو محمد یوسف کا ہاتھ انضمام نے پکڑ لیا، اور محمد یوسف کی بیوی کا ہاتھ انضمام کی بیوی نے پکڑ لیا۔ کہا یوسف میں نے خود یہ ایکسپیرینس کیا ہے، مجھے سعید بھائی نے بھی بتایا تھا، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی کعبے کو پہلی دفعہ دیکھے، اور میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں، میں نے کعبے کو پہلی دفعہ دیکھ کے جو دعا مانگی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ایسی قبول کی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ یوسف نے ایسے منہ نیچے کیا تو انضمام نے کہا جب میں کعبہ آئے گا تمہیں بتاؤں گا، تو نے میرے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ اور ہمارے مولوی فہیم صاحب رائیونڈ کے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ ایک دعا کرتے تھے، اے اللہ میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے، لیکن کہا وہ امام تھے، تم امام نہیں، تم کہنا اے اللہ میں اس سفر میں جو خیر کی دعائیں مانگے قبول کر لینا۔ یوسف نے جب کعبے کو دیکھا اور یوسف کی بیوی نے کعبے کو دیکھا، دونوں نے چیخ ماری اور اتنا روئے ہیں کہ میں آپ سوچ سکتے کیوں، کہ ان کا دل پاکیزہ تھا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو کعبے میں پتہ نہیں کیا نظر آیا جس کو میں اور آپ دیکھنے سے محروم ہیں۔ واپس آئے، یوسف نے کہا آج کے بعد ایسی کی تیسی، میری کرکٹ جائے، جان جائے، جو مرضی ہو، میں کلمہ اناؤنس کروں گا۔ عبدالوہاب صاحب حاجی سے مشورہ کیا، حاجی صاحب سے، حاجی صاحب نے کہا اعلان کر دے۔ یوسف نے کلمے کا اعلان کیا۔ میرے پیارے بہنوں اور دوستوں، بھائیوں، یوسف اتنا بڑا کھلاڑی نہیں تھا جتنا اس نے ریکارڈ کیے، اس نے 5 سال میں سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ بریڈ مین دنیا کا بہترین کھلاڑی، اس کا ایک ریکارڈ توڑا، 2 شاید۔ ویب ریچرڈ جو میرا فیوریٹ کھلاڑی تھا اس کا بھی ریکارڈ توڑا۔ اتنے 5 سال میں ریکارڈ توڑ دیے کہ ہم حیران پریشان رہے۔ میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں دین میں لگنے سے دنیا کہیں نہیں جاتی۔ جو دنیا اللہ دیں گے آپ کے خوابوں میں نہیں ہے۔ یہ ظالم باطل ہمیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میں اس دھوکے سے
ایک ڈبکی مار کے آ رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں مت اس دھوکے میں پڑو، نکل آؤ دھوکے سے۔ یہ دنیا چند سیکنڈوں کا مزہ ہے، یہ لڑکی پہ نظر پڑی چند منٹ کا مزہ، اس کے بعد دماغ خراب، دل خراب، پریشانی، اریٹیشن، چند سیکنڈوں کا مزہ ہے۔ میں نے نیا موبائل لیا، یہ 5 چل رہا ہے نا، آج کل 7 آیا ہوا ہے، میں ان پنگوں میں ساری زندگی گزاری۔ یہ نیا موبائل کا انہوں نے ایڈ دے دیا 7 ہر جگہ ایڈ آ رہا ہے 7 دوست بتا رہے ہیں سعید بھائی آپ نے 7 لے لیا، ہر جگہ سے دعوت چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے، دعوت چل رہی ہے۔ اب نماز میں 7 آ رہا ہے، رکوع میں سجدے میں 7 آ رہا ہے۔ جس دن میرے ہاتھ میں 7 آیا اور میں نے 7 2 دن استعمال کیا، میں کہا نہیں یار اب 8 کا انتظار کرو۔ یہ دنیا یقین کریں جتنے مرضی پیٹو ہوں، ماشاءاللہ لاہور میں تو کھانا ٹھیک ٹھاک کھایا جاتا ہے، جتنے مرضی پیٹو ہوں، افطاری آئے اور افطاری سے پہلے دب یا پکوڑے ساری کھا جاؤں گا، سموسے بھی کھا جاؤں گا، جلیبی بھی کھا جاؤں گا، بس میں کھاؤں گا اور پانی پورا گھڑا پی لوں گا۔ جہاں 2 پکوڑے گئے، سموسے گئے، بھوک بھی ختم، مزہ بھی ختم۔ یہ دنیا جیسے ایک پلیٹ کھائی بریانی کی، مزہ آیا، پھر دوسری لی تو مزہ کم ہوا، تیسری بالکل، چوتھی پہ کہا یار مجھے الٹی آ جائے، بس 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 کرو۔ اللہ کی قسم دنیا اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ آج ہم سب دنیا سے آخرت بنانا، دنیا بنانا چاہ رہے ہیں، نہیں بنے گی اگر ہم آخرت کی محنت میں لگ گئے۔ اگلی مثال یہ انضمام الحق پاکستان کرکٹ ٹیم سے نکال دیا گیا، مجھے کپتان بنایا، ان کا سب کو سلیکٹ کرنا، انضمام کو سلیکٹ نہ کرنا۔ میں نے انضمام الحق کو، ہمارے ایک دوست ہیں پہلے ٹی وی کے فلموں کے اداکار تھے نعیم بٹ صاحب، میں نے ان سے کہا کہ انضمام ابھی بہت غصے میں ہے اور یہ بیچارہ ایک امتحان میں ہے، اس کا اب یہ لوگوں کو رگڑا نہ دے دے۔ آپ اس کو، حالانکہ انضمام کو غصہ نہیں آتا لیکن آتا تو بہت آتا ہے، میں کہا انضمام کو لے کے آپ اس طرح کرو کہ آپ چلے جاؤ اللہ کے راستے میں۔ انضمام نے 10 دن لگائے، سارا غصہ نیچے آیا، اور 10 دن لگانے کے بعد اللہ کے راستے میں 10 دن لگانے کے بعد اس کو اللہ نے واپس کپتانی دی، اور 5 سال میں پاکستان کے ٹاپ کیپٹنز میں شمار ہونے لگا۔ پہلے اننگز میں جا کے 326 کیے۔ میرے پیاروں، میں یہ نہیں بتا رہا، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، لیکن جس وجہ سے میں اور آپ ڈرتے ہیں نا میری دنیا جائے گی، واللہ ہماری دنیا وہ بنے گی جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ حاشی معاملہ، چلو میں تو بڑھاپے میں دین میں آیا نا، میں تو 37 بڑھاپا ہی ہے کرکٹ کا، وہاں مجھے دین کی شکل 35 میں آ کے لوگوں نے بات کی، 37 کی ایج میں نے اللہ کے راستے میں وقت لگایا۔ میں 35 کرکٹ کا بڑھاپا ہے، سپورٹس کا بڑھاپا ہے۔ حاشی معاملہ ایک ٹین ایجر، اس کو ساؤتھ افریکنز نے کہا ہم تمہیں کرکٹ کھلائیں گے، تمہیں اتنے $1 ملین رینٹ دیں گے، تمہیں یہ دیں گے، تمہاری یہ لائف ہوگی، تم نے بس ایک شراب کا اسٹکر لگانا ہے۔ اس نے کہا لعنت بھیجتا ہوں کرکٹ پہ، میں اللہ رسول کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ آج حاشی معاملہ ساؤتھ افریکن کا موسٹ ریسپیکٹیو سٹیزن بنا ہوا، کیوں؟ یہ کیا ذلیل ہو رہا ہے حاشی معاملہ؟ میں 40 دن گیا جماعت میں، 2 مہینے بلکہ، ساؤتھ افریقہ، کچھ دوستوں کے ساتھ جماعت میں ہم گئے۔ جب مجھے ڈربن میں انویٹیشن انہوں نے دیا کہ آ کے یہاں بات کو اسٹیڈیم میں، اس کی ٹیم کے کھلاڑی بھی تھے اور مختلف قسم کے وہ اسکوررز اور کامنٹیٹرز۔ ہاشم عاملہ بھی وہاں جہاز سے اترتے ہی میرے پاس پہنچ گیا، حالانکہ لمبے سفر سے تھا۔ اسے کسی نے بتایا سعید بھائی جو ہے، سعید انور جو ہے وہ ڈربن اسٹیڈیم میں اسپیچ کر رہے ہیں، جنید جمشید مروم اور ہم ساتھ تھے جماعت میں، تو ہمارے ساتھ میری آ کے بات سنی۔ میں نے اس کے کھلاڑیوں سے پوچھا کہ ہاشم کا کیا اثر ہے تم پہ؟ یہ تم سے اسلام کی بات کرتا ہے؟ کہا آج تک اس نے اسلام کی بات نہیں کی۔ میں کہا پھر اس کا کیا اثر ہے؟ کہا جب ہم میچ ہارتے ہیں یا ڈپریس ہوتے ہیں یا ہم جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں، فیلر ہوتا ہے، ہاشم معاملہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے نا اور جب قرآن پڑھنے لگتا ہے، ہم اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے، ہم سوچتے ہیں اس کے اندر کتنا سکون ہے۔ میرے پیارو، مچھلی کو سکون تو پانی میں ملتا ہے، یہ پانی کے باہر تلاش کر رہی ہے۔ کتنی مثالیں آپ کو دنیا کو دوں، میں نے ان آنکھوں سے میں آپ کو کیا بات بتاؤں کہ جو لوگ تبلیغ کا، دعوت کا صحیح کام کر رہے ہیں، میں نے امریکہ گیا ہوں، میں پوری دنیا پھرا ہوں، اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو، کیوں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں جو بھی نیک عمل کرے گا، عورت ہو مرد ہو، شرط مومن ہو، اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون قرآن میں جہاں آتا ہے اس کا مطلب ہے اوبلیگیٹری ہو جاتا ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں لام اور نون ملا کے کہہ رہے ہیں کہ میں ضرور بالضرور 200% میں اس کو حیات طیبہ کہتے ہیں جنت فردوس کی زندگی کے ایپیٹائزر کو، میں اس کو دنیا میں بسر کرواؤں گا، جنت کی زندگی یہاں بسر کرواؤں گا۔ آج مسلمانوں پہ زندگی جو ہے وہ جنت کے نہیں ہے میرے پیاروں، کیوں کہ آج مسلمانوں میں کیا ہے؟ دیکھو جنت کی زندگی کے علامات ہیں، جہنم کی زندگی کے علامات ہیں۔
جب سردیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے شروع ہو جائیں علامت ہے کہ ٹھنڈی جہنم سانس لے رہی ہے کہ ان کو میرے پاس بھیجو. جب گرمیوں کے یہ جو الگ الگ چیزیں آ رہی ہیں نا وہ اپنی جگہ، میں آپ کو قرآن اور حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں. جب گرمیوں کے ریکارڈ ٹوٹنے لگیں سمجھ لو جہنم جو گرم ہے وہ سانس لے رہی ہے، جہنمیوں کو اپنی طرف بلا رہی ہے. آج پوری دنیا میرے پیاروں اس کا شکار ہے. جنت کی زندگی کیا ہے؟ الا قیلا سلاما سلاما، الا قیلا سلاما سلاما. ہمارے اندر سے سلام ہی ختم ہو گیا. جہاں سلام 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 ہو یہ جنت کا ماحول ہے. جہاں گالم گلوچ غیبت جھوٹ بد نظری یہ جہنم کا ماحول ہے. جہاں تو میں لڑائیاں جہنم میں یہی ہوگا. تو نے مروا دیا تیری وجہ سے ہوا، تیری وجہ سے میں فیل ہو گیا، تیری وجہ سے کاروبار میں نقصان ہو گیا. یہ جہنم کی علامات ہیں. جیلوں کا بڑھ جانا، ہسپتالوں کا بڑھ جانا، کورٹ کچہریوں کا بڑھ جانا، مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، میرے پیاروں یہ علامت جنت کی نہیں ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے نا یہ اس لیے محنت ہو رہی ہے کہ ہم ایسی وہ محنت کر لیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پہ کی. اللہ نے 35 سال کی صحابہ پہ محنت پہ ان کو وہ دنیا دی کہ 70% دنیا ان کے قدموں میں آ گئی تھی. مدینے میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیاروں اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو عمر بن عبدالعزیز جو تابعی تھے ان کے زمانے میں پورے افریقہ میں ایک زکوٰۃ لینے والا آدمی نہیں تھا. میرے پیاروں اگر ہم صحیح دین پہ آ جائیں اللہ ہمیں وہ دنیا دے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو میں نے اس لیے آپ کو بتایا کہ آپ ان لوگوں کو جانتے ہو. وہ دین وہ کیا ہے میرے پیاروں اس کو سمجھنا پڑے گا. دیکھو ایک بات اللہ قرآن میں کہتے ہیں 4 قسمیں کھاتے ہیں. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ نے 4 قسمیں کھائی. اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اللہ اپنے بات میں کیونکہ ہمارا مزاج ہے قسم سے یقین آتا ہے. لوگ جھوٹی قسموں پہ بھی یقین کر لیتے ہیں. ہمارے مزاج پہ اللہ کی بات کر رہے ہیں. میں قسمیں کھاتا ہوں کس کی؟ انجیر کی، زیتون کی، کوہ طور کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے شہر کی، امن والے شہر کی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. میں نے انسان سے خوبصورت چیز کوئی نہیں بنائی. مسلمان نہیں انسان میرے پیاروں. لیکن آج انسان کی کیا ویلیو ہے؟ آج انسان کی کوئی ویلیو ہے؟ آج انسان کی قدر جانوروں سے ختم زیادہ ہوگی. کیوں؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر انسان اپنے اوپر انسان بننے کی محنت کرے یہ فرشتے اس کو سجدہ کریں گے. اگر انسان بننے کی محنت چھوڑ دے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جائے گا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے میرے پیاروں آج ہم دنیا میں ہر محنت کر رہے ہیں. ماں باپ محنت کر رہے ہیں. میرا بچہ آج ماں باپ جب ہم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے بچے کو کرکٹر بنانا چاہتے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، بزنس مین یہ بنانا چاہتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو انسان بھی بنانا چاہتے ہیں. میں نے ٹل دی ایج آف 35 کان میں ایک دفعہ نہیں سنا کہ بیٹا انسان کے بھی بچے بن جاؤ. میرے پیارے انسان خود بخود ڈاکٹر نہیں بنتا، خود بخود انجینئر نہیں بنتا. چاہے باپ دادا کرکٹر ہوں اس کو روزانہ 10 گھنٹے گراؤنڈ میں جانا پڑتا ہے تاکہ اس کے اندر کرکٹر یہ بن جائے. میرے پیاروں دیکھو میرے پیاروں جب اللہ انسان کی تعریف کر رہے ہیں کہ انسان تو انسان کتنی صفت خیر والا ہوگا. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے داؤد میں ایسی امت بھیجنے لگا ہوں، ایسی امت جس کو وہ صفات دوں گا جو انبیاء میں ہوتی ہیں، وہ نوافل دوں گا جو انبیاء میں ہوتے ہیں. ان کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کروں گا. نور کے ممبر پہ ہوں گے، نبیوں کے ساتھ کرسیاں لگی ہوں گی لیکن نبیوں کی مہر سے خالی ہوں گے. بس ان کو نبیوں کی طرح دنیا میں پالوں گا. ان کی دعائیں نبیوں کی طرح قبول کروں گا. آج تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ایک عورت ہے، ایک عورت کمزور ہو اللہ نے بنائی ہے. ایک عورت ہے حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، ان کو شوہر نے طلاق دے دی. کچھ الفاظ کیے کہے اس زمانے میں طلاق ہو جاتی تھی. کوئی اکیلی عورت کی یا رسول اللہ مجھ پہ رحم کریں، میرے شوہر نے چھوڑ دیا ہے، میں اکیلی ہوں، بچے میں کیا کروں گی. وہ اتنا روئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی رو پڑی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے. ان کے رونے پہ اللہ نے قرآن کی آیتیں اتار دیں اور طلاق کا فیصلہ ایک عورت کی وجہ سے بدل دیا. آج 40 لاکھ لوگ حج پہ دعا کرتے ہیں یا اللہ لاہور میں بارش برسا دے، یا اللہ مکے میں بارش برسا دے. اللہ 40 لاکھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں کر رہے. کیوں؟ میرے پیاروں ہمیں سمجھنا. دیکھو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہیں ہم دھوکے میں نہ چل جائیں.
علامات، یہ جہنم کی زندگی میں یا جنت کی؟ رزق تنگ ہونا، اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں اس کا رزق تنگ کر دیتے ہیں، اور اتنا تنگ کرتے ہیں گھر سے اٹھا کے دور پھیر دیتے ہیں۔ میں جانتا ہوں پوری دنیا کے مسلمان، ماں کہیں بیٹھی ہے، باپ بیچارہ کہیں ہیں، بیوی کہیں ہے، بچے کہیں ہیں، خود کہیں بیٹھا ہے، پوری دنیا میں اللہ نے خاندان کو الگ کر دیا۔ میرے پیاروں، یہ علامات ہیں، آج پریشان، ہر آدمی ڈپریشن کا شکار۔ تو میں نے امریکہ بھی گیا، وہاں کے میں لوگوں سے ملا، بڑے لوگوں سے، میں نے ان سے کہا کہ تم بہت ترقی کر رہے ہو۔ میں نے گوگل میں سرچ کی، میں نے پچھلی سینچری کے 100 ریچسٹ اور 100 موسٹ فیمس لوگوں کو جمع کیا، 100 ریچسٹ اور فیمس۔ جب میں نے ان کا اینڈ دیکھا تو وہ 3 طریقوں سے مرے، وہ ڈپریشن سے مرے، وہ ڈرگس کے اوور ڈوز سے مرے، یا انہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ میں نے چوتھا اینڈ نہیں دیکھا۔ یہ ہے کامیابی میرے پیاروں، وہ جو ٹیمپرری کامیابی ملتی ہے شادی کر کے 6 مہینے کی، بہت خوش میاں بیوی، یہ ہنی مون، یہ شاپنگ، اور 6 مہینے کے بعد وہ کل دونوں کہتے ہیں شادی ہم نے کیوں کر لی۔ آج پوری دنیا طلاقوں سے بھری ہوئی ہے۔ سب سے پہلا رشتہ اسلام کا حضرت آدم کا اور علیہ السلام اما حوا کا، سب سے پہلا رشتہ جس سے نسلیں چلتی ہیں۔ آج دنیا میں طلاقیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک ملک میں نام نہیں لوں گا، آپ ریکارڈ کر رہے ہو، 90% طلاقوں کا ریٹ ہے میرے پیاروں۔ ہر گھر میں لڑائی۔ میرا تو آپ سے تو ابھی بات کروں، میرا تو انٹریکشن لوگوں سے بہت ہے۔ اب تو 7-8 گھنٹے لوگوں سے ملتے ہیں، ٹائم نہیں ہوتا اپنی بیوی کو دینے کے لیے، ٹائم نہیں ہوتا میں اپنے بچے کو بمشکل اثر سے مغرب ٹائم دے پاتا ہوں، نہیں دے سکتا، کسی نے یہاں بلا لیا، کسی نے یہاں بلا لیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اللہ نے ہمیں جہنم کی زندگی سے نکالا ہے۔ ایک بات ایک اور سنا دوں، یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ رزق میرے پیاروں صرف روٹی کو نہیں کہتے، رزق ہماری دنیا کی جتنی ضروریات ہیں اس کو رزق کہتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق جس سے وعدہ کیا آسمانوں میں ہے۔ میں نے 1989 میں غلطی کر کے نادانی میں، بے وقوفی میں نے 14ویں چاند کا جو رات کا چاند ہے، میں نے آسمان میں دیکھا، میں نے دیکھا کیا چاند ہے اتنا بڑا۔ میں پانی کے پاس کھڑا تھا تالاب میں نے وہاں بھی دیکھا، نیچے بھی، میں کہا وہاں تو ایسے ہی ہے، نیچے چاند ہے۔ میں نے ڈبکی ماری وہ چاند کے شیڈو میں، میں نے ڈبکی ماری۔ 89 سے 2003 تک میں تیرتا رہا، ادھر میرے انضمام یوسف، ادھر جنید جمشید، ادھر ہاشم، پتہ نہیں سارے لگے ہوئے، میں نے سب کو دیکھا۔ ابھی بھی لاکھوں کروڑوں اسی ڈبکی میں، مجھے کسی نے 2003 میں تھپڑ مارا، بیوقوف چاند وہاں ہے، اس کے سائے میں دھوکہ کھا رہا ہے۔ آج دنیا کے سارے انسان دھوکہ کھا رہے ہیں کہ ہمارا رزق شاید دکانوں میں، یہ صرف ذریعہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم سمجھتے ہو گائے دودھ دیتی ہے، تم جب گائے دودھ دے رہی ہو اس کو ذبح کر کے دیکھو، اگر ایک قطرہ سفیدی کا نکال سکتے ہو تو مجھے بھی دکھا۔ اللہ کہہ رہے ہیں غور تو کرو، تم ڈگری میں پھنسے ہوئے ہو، ڈگری چھوڑ دیں گے نہیں، ڈگری کو خدا نہ بتاؤ، یہ ایک ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ڈگری نہ لو، نہیں، یہ ایک ضرورت ہے، لیکن اس کو خدا نہ بناؤ۔ ابھی ایک یونیورسٹی میں ایک لڑکے نے کہا تھا میں 90% مارکس لاؤں گا، وہاں داخلہ ملے گا، مجھے اسکالرشپ ملے گی، فری ہوگا، اس کی 89% آئی، اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ہے ڈگری کا یقین کہ میری ڈگری رازق تھی، اب میں کیسے پلوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں پرندے کو دیکھو پر مار کے اڑ رہا ہے، اس کو غور سے دیکھو، تم سمجھ رہے پروں سے اڑ رہا ہے؟ جب وہ پر بند کر لیتا اللہ کہہ رہے ہیں تم دیکھ نہیں رہے کہ ذات نے اس کو اپنے ہاتھوں میں تھمائے رکھا ہے۔ میرے پیارو کیا ہو گیا ہمیں؟ زمین میں سے لال انار کہاں سے نکل آیا؟ اتنا فٹ پپیتا کیسے ایسے پیلا ہو گیا؟ آپ فجی جاؤ، ابھی ہو گیا لال پپیتا اتنا میٹھا کہ ہمارے پتلے دبلے آدمی کو پپیتا کھا کے شوگر ہو گئی۔ میرے پیارو اتنا پپیتا کھایا۔ میرے پیارو دوستو بزرگوں، دیکھو ہمارے اندر اگر وہ صفات آ جائیں، اللہ ہمارے سارے مسئلے ٹھیک کر دے گا۔ بس آپ سے آخری ایک بات کر رہا ہوں، غور سے سننا۔ میں نے کرکٹ کھیلی، میرا باپ بھی کرکٹ کھیلتا تھا، میرا باپ نے فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں کھیلی، لیکن میں نے ان کو 50 سال کی عمر میں دیکھا۔ ہم کرکٹ میچ کھیل رہے تھے، 2 گراؤنڈز اکٹھی کھیل رہی تھی، 2 گراؤنڈز بڑی فل کرکٹ گراؤنڈ، میچ ہو رہا تھا۔ تو میرے والد صاحب ہم آؤٹ ہو گئے، میرے والد صاحب 40 اوور کا میچ ہوتا تھا، ہم 300 کیے، والد صاحب لاسٹ اوور میں تھے، تو ان سے میرے کیپٹن نے کہا کہ انور صاحب 10 رن کرنے آخری اوور میں۔ تو والد صاحب کے پاس 4 گیندیں تھی، 4 گیندیں، تو والد صاحب نے 4 گیندیں، تو 2 گراؤنڈ تھے، تو والد صاحب بیٹنگ کرنے کے 50 کی ایج پہ، اتنا ٹیلنٹ تھا ان میں۔ انہوں نے پہلی گیند روکی تو کپتان نے کہا انور صاحب ماریں، دوسری بھی روک لی،
तीसरी में एक चौका लगा, चौथी में अब्बा ने आखिरी गेंद पे इतना लंबा छक्का मारा 2 ग्राउंड पार कर दिए। उन्होंने कहा ये क्या खेल रहे हैं? मेरे अंदर उनकी सिफात आई ना, शिफ्ट हुई। वो इंजीनियर थे, मैं भी बन गया, शिफ्ट हुई। लेकिन मेरे प्यारो, वो जीन मेरे अंदर थी, लेकिन मेरे अंदर क्रिकेट की सिफात वो क्रिकेट ग्राउंड में रोजाना 10 घंटे से आई। मैंने जब क्रिकेट ग्राउंड को 10 घंटे दिए, हम सुबह अपने मिजाज के खिलाफ उठते थे 5 बजे और कोच बुलाता था, ट्रेनिंग कराता था, कभी 5 किलोमीटर, कभी 10 किलोमीटर, कभी दौड़ाता था, स्प्रिंट्स लगवाता था, हमारा ब्लीप टेस्ट होता वो, कभी जिम में हमें थकाता था, कभी स्विमिंग पूल में थकाता था, कभी इतने तारे इतने मारते थे, मेरी सारी 10 की 10 उंगलियां जख्मी हैं, कोई पटाखा निकालते हुए दर्द होता है। इतनी गेंदें लगती थी। कनाडा में 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर, और वहाँ जब हाथ में गेंद पड़ती थी ना, ऐसा लगता था किसी टीचर ने सोटी मारी है जोर से, हाथ 5 ओवर तक कांपता रहता था। मेरे प्यारों में ग्राउंड में रगड़ा खाया, रगड़ा, तब जाके मैंने 100 मील की गेंद को खेलने की आदत पड़ी। मैंने ग्राउंड में अपनी जो मेरे अंदर जीन थी उस जीन को सिफात में बदला क्रिकेट ग्राउंड की मेहनत से। आप यहाँ कुछ बन रहे हो, डॉक्टर मेडिकल यूनिवर्सिटी में 10-12 घंटे रोजाना गुजारने से बनता है, इंजीनियर भी ऐसे बनता है, पायलट हवा में रोजाना 4-6 घंटे प्रैक्टिस करने से पायलट बनता है। मेरे प्यारों, आज की जो लड़का लड़की हैं जिनके अंदर अल्लाह ने नबियों की सिफात रखी हैं, वो इनके अंदर से क्यों खत्म हो गई? अब सारे आके कंप्लेन करते हैं, क्या हम कर रहे हैं जी, ये कौन कर रहा है, ये क्या कर रहा है, और हालात खराब से खराब हो रहे हैं। अब वो सिफात कैसे आएंगी? उसके लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक शर्त है। उसके लिए ये लड़के और लड़कियां दोनों को वो मस्जिद की मेहनत जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, उस मेहनत में से अपने आप को गुजारना पड़ेगा। ये जो तबलीगी जमात के नाम से हो रही है। मेरी बीवी एक डॉक्टर थी, उसने डॉक्टरी की, फिर मेरे साथ शादी हो गई। वो स्पेशलाइज नहीं कर सकी क्योंकि मैंने जब शादी कर ली, मैं अकेला सफ़र नहीं करता क्योंकि हमारा माहौल बहुत गंदा था। 96 में शादी हुई, जब से मेरी बीवी मेरे साथ रहती थी। वो डॉक्टर बनी, आगे नहीं पढ़ सकी, लेकिन अब सब कुछ भूल गई है, सब कुछ भूल गई। लेकिन अल्लाह के फजल से मैं आपको क्या बताऊं, ना मेरी बीवी को महंगे कपड़े पहनने का शौक है, ना ज्वेलरी का शौक है, नहीं पहनती, ना कोई लच्छेदार चप्पलों का, ना गाड़ी का, किसी चीज का शौक नहीं है। उसको एक शौक है कि मैं जहां भी आप जाते हैं आपके साथ